أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اما بعد. آج سے انشاءاللہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہم لوگ پڑھیں گے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیں، محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں مسلم شریف کے لکھنے اور مسلم شریف میں جو احادیث انہوں نے اکٹھا کی ہیں اس کے اکٹھا کرنے کے اسباب بیان کیے. امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم رحمہ اللہ ہیں. بعض لوگوں نے نام احمد بن سلمہ بھی بتایا ہے. انہوں نے امام مسلم سے حدیث صحیح کے اکٹھا کرنے کے معروضات پیش کیے تھے. انہوں نے اپنے استاذ کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ آپ ایسا ایک مجموعہ تیار کریں احادیث کریمہ کا جو دینی احکام اور مسائل سے متعلق ہے، یعنی وہ احادیث جو فقہ سے متعلق ہے. انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ احادیث اکٹھا کریں جو ثواب و عذاب اور ترغیب و ترہیب سے متعلق ہوں، یعنی فضائل اعمال اور وعید سے متعلق ہوں. انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جن احادیث کو آپ ذکر کریں میں ان کی سندوں کے بھی جاننے کا خواہش مند ہوں. جن سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث منقول ہیں اور وہ سندیں محدثین کے درمیان رائج ہیں، دست بدست چلی آ رہی ہیں، وہ سندیں بھی آپ ذکر کریں. اور وہ مجموعہ ایسا مرتب ہو کہ اس کے ضبط و اتقان میں آسانی ہو. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ احادیث سندوں کے ساتھ ہوں اور بغیر کثرت تکرار کے ہوں تاکہ آسانی سے اسے سمجھا جا سکے اور ان احادیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج بھی کیا جا سکے. امام مسلم نے اپنے اس شاگرد کی بات کو مانا اور انہی کے اصرار پر صحیح مسلم کا مجموعہ تیار کیا. وہ خود اس بات کو اپنے خطبے میں لکھتے ہیں: اما بعد فإنك يرحمك الله بتوفیق خالقک ذکرت انك هممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار الماثورة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سنن الدین واحکامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغیب والترہیب وغیر ذلك من صنوف الاشیاء بالاسانید التي بها نقلت وتداولها اہل العلم فيما بینہم. فرماتے ہیں حمد و صلوات کے بعد اللہ تم پر رحم کرے
تم نے اپنے رب کی توفیق سے ذکر کیا ہے کہ تم نے دین کے طریقے اور اس کے احکام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کی تلاش و جستجو کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اور ثواب و عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور اس طرح کی دیگر احادیث کا ان کی سندوں کے ساتھ پتہ لگانے کا ارادہ کیا ہے، جن سندوں سے وہ احادیث منقول ہیں اور جو محدثین کے درمیان متداول یعنی جاری و ساری ہیں۔ فارت ارشدک اللہ ان توقف علی جملتها مؤلفۃ محصاہ، اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے، تمہارا مقصود یہ ہے کہ تم ان تمام مرویات سے اس طرح واقف ہو جاؤ کہ وہ تمام احادیث ایک مجموعے کی صورت میں اکٹھا ہوں۔ وسالتنی ان الخصها لک فی التالیف بغیر تکرار یکتب، تمہارا مقصود یہ ہے، تم نے مجھ سے سوال کیا کہ ان تمام تمہاری خاطر ان احادیث کو بغیر تکرار کے، کثرت کے، کتاب کی صورت میں اکٹھا کر دوں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ أَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنبَاطِ مِنْهَا، کیونکہ کثرت تکرار تمہارے خیال کے مطابق تمہیں تمہارے مقصود سے غافل کر سکتی ہے، یعنی احادیث میں غور و فکر اور ان سے مسائل کے استنباط و استخراج۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں عزت بخشے تمہارے سوال پر، حین رجعت، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ حین رجعت إِلَى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ إِنشَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ۔ تمہارے معروضات اور سوال پر جب میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہتر ہوگا اور اس کا نفع موجود ہوگا، یعنی فی الحال اس میں نفع ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور انہوں نے اس کیفیت کو تفصیل سے بیان کیا۔ وَظَنَنْتُ، تو حین سألتنی تجشم ذلك اللہ عزم علی علیہ وقضی علی تمام کان اول من یصیبہ نفع ذلك ایای خاصہ قبل غیر من الناس لاسباب کثیرہ یطول بذکرها الوصف، اور جس وقت میں نے خیال کیا اس چیز پر جو مشقت بھرے کام کی تم نے مجھ سے درخواست کی تھی، سوال کیا تھا کہ ان لو عزم علی علیہ وقضی علی تمام، کہ اگر میرے لیے یہ لازم ہو گیا کام اور میرے لیے اس کا مکمل کرنا اللہ کے فضل سے مقدر ہوا، تو سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے بنسبت مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ لاسباب کثیرہ یطول بذکرها الوصف، ایسے کثیر اسباب کی بنیاد پر جس کے ذکر سے بیان طویل ہو جائے گا، وہ ساری باتیں یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ امام مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تصنیفات قرآن و حدیث کے علوم پر مشتمل ہوں تو ایسی تصنیف مصنف کے لیے بہت باعث برکت ہے، دوسرے لوگوں کو تو بعد میں فائدہ پہنچے گا، سب سے پہلے اس تصنیف سے مصنف کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے
کہ جیسے کوئی صاحب علم اولاد چھوڑ کے جائے تو صاحب علم اولاد سے خلق کثیر تو فائدہ اٹھاتی ہی ہے، لیکن دوسروں کے بنسبت والدین کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور تصنیف کرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے صاحب اولاد کی اولاد کے عالم ہونے سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، ایسے ہی مصنف کی تصنیف سے مصنف کو سب سے پہلے فائدہ پہنچتا ہے، پھر دوسرے پڑھنے اور فائدہ اٹھانے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امام مسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں، اور تصنیف و تالیف یہ بہت بہتر شغل ہے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث صحیحہ کی ترتیب و تالیف، جن پر احکام شرعیہ کا دار و مدار ہو۔ یہ اگر کسی کی قسمت میں لکھنا نصیب ہو جائے، اکٹھا کرنا نصیب ہو جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ امام مسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں الا ان جملۃ ذالک ان ضبط القلیل من هذا الشان واتقانه ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر منه۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی پر سندوں کے ساتھ تھوڑی احادیث کو یاد رکھنا اور انہیں پختہ کرنا، یہ زیادہ احادیث کے ضبط و اتقان سے زیادہ آسان ہے۔ ولا سیما عند من لا تمیز عنده من العوام، خاص کر عوام الناس میں سے کہ جن کے لیے بغیر بتائے صحیح اور ضعیف کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ الا بان یوقفہ علی التمیز غیر، جب تک کوئی انہیں بتائے نہ تو انہیں تمیز نہیں ہوتی۔ تو عام لوگوں کے لیے ایسا مجموعہ تیار کرنا جس میں صحیح اور ضعیف دونوں ہوں، یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے امام مسلم نے ایسا مجموعہ تیار کرنا چاہا جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو، کیونکہ عوام و خواص سب کے لیے یہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں جب حال ایسا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو ان کے لیے تھوڑی احادیث کا جمع کرنا زیادہ ضعیف احادیث کے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ ازْدِيَادِ الثَّقِيلِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِخْسَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُقَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضُ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ احادیث کو سندوں کے ساتھ بکثرت بیان کرنے اور مقررات کے جمع کرنے سے کچھ نفع کی امید انہی لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے جن کو دانائی اور اسانید کے اسباب و علل کی معرفت حاصل ہے۔ فذالک انشاءاللہ یحجم بما اوتی من ذالک علی الفائدہ فی الاستکثار من جمع۔ لہذا ایسا شخص اس بصیرت کی وجہ سے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے بکثرت احادیث کے جمع کرنے سے فائدہ اٹھائے گا۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو علم حدیث میں بصیرت حاصل ہے، تیقظ حاصل ہے، دانائی ہے، صحیح کو ضعیف سے الگ کرنے کی معرفت حاصل ہے، ان کے لیے اگر اس طرح کا مجموعہ تیار کریں تو ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ
جن کو اتنی معرفت نہیں ہے، عام لوگ، فرماتے ہیں فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِ الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنَىٰ لَهُمْ فِي طَلْبِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ، لیکن عام لوگ جو اہل علم اور اہل معرفت کے علاوہ ہیں، ان کے لیے زیادہ احادیث کی طلب کا کوئی مطلب نہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ تھوڑی ہی احادیث کی معرفت سے وہ عاجز و قاصر ہیں، تو بہت زیادہ احادیث کا مجموعہ ان کے لیے تیار کرنا جس میں صحاح بھی ہوں، ضعاف بھی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں انہی احادیث کا انتخاب فرمایا جو احادیث صحیحہ ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ نے کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تعلق سے ایک لفظ آیا ہے الاخبار الماثورہ، یعنی وہ خبریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جمہور محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث ہم معنی الفاظ ہیں، البتہ بعض محدثین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں اس کو حدیث، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال پر خبر کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ بعض محدثین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال پر بھی حدیث ہی کا اطلاق کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اثر۔ خبر اور حدیث کے ساتھ اثر کا لفظ بھی محدثین کی اصطلاح میں مستعمل ہے، یہ عام طور پر صحابہ اور تابعین کے قول و فعل کو کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں امام مسلم نے اثر اور ماثورہ سے احادیث مرفوعہ مراد لیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان کو ادعیہ ماثورہ کہا جاتا ہے، دعائے ماثور کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے سنن الدین و احکام، دین کے سنن اور اس کے احکام۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے عادت، طریقہ، اور اصطلاح شرع میں سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمایا ہو، اس کا ترک اطاعت اور کرنا ثواب، اور نادرن یعنی کبھی ترک پر عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔ سنت غیر موقدہ وہ سنت ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، آمزی کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہو یا نہ فرمائی، اس کا کرنا ثواب
اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ ایک لفظ ہے احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ عرف شرع میں حکم اللہ تعالی کا وہ خطاب ہے جو افعال مکلفین سے بطور اقتضاء و تخیر کے متعلق ہو۔ اقتضاء سے طلب فعل اور تخیر سے اباحت مراد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس میں صحیح اور سقیم کا بھی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی عادل تام ضبط ہوں، نیز وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس میں صحیح اور حسن کی تمام یا بعض شرطیں نہ پائی جائیں اور کسی طرح اس کی تلافی بھی نہ ہوئی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس مقام پر جو وضاحت فرمائے اس کا حاصل یہی ہے کہ علم حدیث چند احادیث کے سننے، بیان کرنے یا لکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم حدیث کا مطلب ہے متون کے معنی، اس کے مضامین کی تحقیق، اس کے سندوں کی جانچ کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ کوئی ایسی علت تو نہیں ہے جو حدیث کے ضعف کی مقتضی ہو۔ پھر اہل علم کی طرف مراجعات کرنا، محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور پھر جو علم حدیث سے شغف رکھنے والے ان سے مذاکرہ کرنا، بھلے وہ ان کے ہم پلہ نہ ہو، تاکہ علم میں پختگی ہو۔ یہ مقصود ہے علم حدیث حاصل کرنے کا۔ آج کی بحث میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب کے ارشادات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔